الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں ساجد علی، آپ چینل دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج ساجد علی۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک قرآن پاک کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا واقعہ قرآن پاک کی آیت میں ہے۔ ایک وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ یہ پہلا پارہ ہے، پہلا پارے کا 8واں رکوع ہے، اور اس آیت کے پس منظر میں جو تفاسیر ہیں جو لکھے گئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ بھی ذکر کچھ یوں ہوا ہے۔ جس کتاب سے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن، یہ ایک کتاب ہے عجائب القرآن ما غرائب القرآن، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ واقعہ کچھ یوں بیان کیا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، یعنی سمندر کے پاس ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، یعنی سیٹرڈے کو منع فرمایا رب تعالیٰ نے، اور باقی اس کے علاوہ جو 6 دن وہاں ان کے لیے حلال فرما دیا۔ مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں، یعنی ہفتے والے دن اس جگہ پہ مچھلیاں زیادہ آ جاتی تھیں، اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ یعنی یہ کہ اس دن ہفتے والے دن شکار تو نہ کرو، لیکن اس دن کچھ نالیاں نکالو، نالیاں تھوڑی لمبی رکھیں گے تو پانی چلا جائے گا، مچھلی میں چلے جائیں گے، اور مچھلیاں جانے کے بعد اس دن شکار نہ کرو، بلکہ اس نالیوں کو بند کرو، اتوار والے دن اس سے اگلے دن آ کے یہ مچھلیوں کا شکار کرو۔ اور یہ ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی پسند آ گیا، تو لوگوں نے سوچا کہ مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہوں گے تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے والے دن ہی کی شکار کرنا پایا گیا۔ یعنی یہ کہ جس دن اگر اس طرح کریں گے، ہفتے والے دن کریں گے، تو دوسرے دن شکار کرنے آئیں گے، یہ نہیں کہ دوسرے دن شکار کیا، لیکن وہ شکار قید جو مچھلیاں ہیں ہفتے والے دن ہی تو قید ہو گئے تھے، تو یہ ہفتے والے دن میں ہی شکار میں شمار کیے جائیں گے۔ جو ان کے لیے حرام تھا، یہ چیز ان کے لیے حرام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے، جو یہودی تھے ان کے اس موقع پر 3 گروہ ہو گئے۔ نمبر 1 جو پہلا گروہ تھا، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ یعنی پہلا گروہ ایسا تھا جو شکار کرنے سے باز رہے اور ناراض بھی ہو گئے اور بیزار بھی ہو گئے، شکار کرنے سے منع کر دیا۔ دوسرا یہ کہ اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ
ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ دوسرا گروہ کہ ان کو دل میں برا جانتے تھے اور خود تو منع نہیں کر پاتے، لیکن جو منع کر ان کو بولے ان کو کیوں منع کرو گے، کہ ان کو رب تعالیٰ نے ایک سخت سزا میں اور ہلاک کر دینے والا ہے۔ تیسرا گروہ اور جو کچھ وہ سرکش نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کے اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے حیلہ بازی کو مان کر سنچر کے دن شکار کر لیا اور مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ تیسرا گروہ جنہوں نے شکار بھی کیا اور شکار کرنے کے بعد مچھلی کھا بھی لیا اور بیچا بھی، یہ تیسرا گروہ تھا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا اب ہم ان مصیبت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا بھی راستہ الگ الگ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، یعنی جن پر حضرت داؤد علیہ السلام نے لعنت فرمائی، جنہوں نے یہ شکار کیا ان پہ حضرت داؤد علیہ السلام نے لعنت فرمائی، اور ان میں سے کوئی باہر بھی نہیں نکلا۔ تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے، یعنی جنہوں نے شکار کیا تھا اپنے گھروں میں تھے، نہیں نکلے۔ جب دوسروں نے جا کے دیوار سے پھلانگ کے دیکھا تو سب اپنے گھروں میں وہ بندر کی صورت میں ہو گئے تھے، یعنی سب بندر ہو گئے تھے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و زار رو رہے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے، یعنی جنہوں نے بات مانی وہ صحیح سلامت رہیں، وہ بندروں کو نہیں پہچانتے تھے کہ ہمارا کون سا رشتہ دار ہے، لیکن جو بندر تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے، یعنی یہ جو بندر بن گئے تھے 3 دن تک زندہ رہے اور نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور دوسرا یہ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ یہ 3 گروہ تھے جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم میں سے تھے، رب تعالیٰ نے جن کو منع فرمایا، ایک قوم تو رک گیا، دوسرا رک بھی گیا اور دل سے برا بھی جانا، اور تیسرا جنہوں نے سرکش میں آ کر مچھلی کا شکار بھی کیا اور شکار کرنے کا مچھلی کھانے کے بعد مچھلی بیچا بھی، اور وہ تمام بندر ہو گئے، یعنی جتنے تھے بنی اسرائیل کے وہ جنہوں نے نافرمانی کی وہ بندر ہو گئے۔ اسی واقعہ کو مکمل اسی آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ یہ ہے پہلے پارے کا 8واں رکوع، سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ، اسی کے اندر یہ تمام ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، ان کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص رب تعالیٰ کے نافرمانیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔